السلام علیکم دوستو، کیوریس فیکٹولوجی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دنیا اپنے اندر بے پناہ دلکش نظارے سموئے ہوئے ہے۔ کچھ مقامات کو حسن دینے میں انسانی فن تعمیر کا ہاتھ ہے، تو کہیں کچھ مقامات کی دلکشی اور رنگینی قدرت کے دیے ہوئے تحفے ہیں، جن کی خوبصورتی اور رعنائی کو دیکھ کر انسان کے دل و دماغ اللہ کی وحدانیت کے گن گانے لگتے ہیں۔ چلیے آج ہم آپ کو آئس لینڈ اور انڈونیشیا کے چند قدرتی مقامات اور ان کے حقائق کی طرف لے چلتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ بھی ان مناظر کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ آئس لینڈ شمالی بحرہ اوقیانوس یعنی نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع نارڈک آئی لینڈ کا ملک ہے۔ یہ ملک اپنے شاندار اور حسین مناظر کی وجہ سے دنیا میں کافی مقبول ہے۔ ریکیاوک اس کا دارالحکومت ہے، جس میں گلیشیئر، آتش فشاں، برفانی غار، خوبصورت وادیاں اور بہتے ہوئے گرم پانی کے چشمے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ آئس لینڈ یورپ کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے، جس کا 11% حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں وقتاً فوقتاً والکینوز پھٹتے رہتے ہیں، اس لیے اس ملک کو والکینو کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ میرا ڈیلیر والکینو فیگرا ڈیلس فال آتش فشاں ریکیاوک سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ مارچ 2021 میں تقریباً 800 سالوں میں پہلی بار اتنا شدید آتش فشاں پھٹا، جس نے آس پاس کی زمینوں کو بنجر کر دیا۔ جنگلات جل گئے اور زلزلوں کے شدید جھٹکے آئے۔ یہ جس علاقے میں ہوا اسے میرا ڈیلیر کہا جاتا ہے۔ میرا ڈیلیر میں ایرپشن کی وجہ سے آگ کے دریا اور لاوا کے شاندار چشمے کے بہاؤ نے سیاحوں کے لیے دل فریب مناظر پیش کیے۔ مزید آگے یہاں کب آتش فشاں پھٹیں گے، زلزلے کس حد تک آئیں گے، اس پر سائنسدانوں کی ریسرچ جاری ہے۔ کیٹلا آئس کیو، یہ برف کا غار جنوبی آئس لینڈ میں میڈلز یوکیڈ گلیشیئر کے نیچے واقع ہے، اور یہیں پر کیٹلا والکینو بھی ہے۔ دونوں آئس لینڈ کے ایک ہی جیوگرافیکل ریجن میں موجود ہیں۔ یہاں کیٹلا والکینو کی اسٹرانگ جیو تھرمل ایکٹیویٹی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتے ہیں، اور اس طرح یہ برفانی غار پیچیدہ طریقے سے اپنی شکل و صورت اور ساخت بدلتے رہتے ہیں۔ یہ غار قدرت کا حسین تحفہ ہے، جس میں چیمبرز اور ٹنل برف کی سفید اور نیلی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں موسمی اور زمینی عوامل کی وجہ سے غیر متوقع ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس غار کی سیاحت کے لیے حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ آئس لینڈ کینین، آئس لینڈ میں بہت خوبصورت اور کچھ منفرد وادیاں موجود ہیں، جن میں فیورڈریگیوفار اور ایسپیگی اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ دونوں وادیاں ناقابل یقین نظارے پیش کرتی ہیں۔ فیورڈریگیوفار اس گہری وادی میں بڑی بڑی چٹانیں موجود ہیں، اور ان چٹانوں میں سے خوبصورت دریا بہتا ہے۔ ایسپیگی یہ گھوڑے کی نال کی شیپ کی وادی ہے، جو چٹانوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہ چٹانیں سرسبز پودوں کی چادر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ ان دونوں وادیوں کے حسین نظارے کسی جنت سے کم نہیں لگتے۔ انڈونیشیا، انڈونیشیا ڈائیورس اور ثقافتی لحاظ سے ایک امیر ملک ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ یہ اپنے شاندار مناظر، جس میں ہزاروں جزائر، سرسبز بارش کے جنگلات اور وائبرنٹ کولر کی چٹانیں شامل ہیں۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی کا ملک ہے۔ اب ہم آپ کو انڈونیشیا کے چند قدرتی مقامات کی سیر کرواتے ہیں، جو خوبصورتی کے لحاظ سے کسی سے بھی کم نہیں۔ ٹیمپیک سیویو واٹر فالز، ٹیمپیک سیویو جسے کوبین سیویو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ انڈونیشیا میں واقع ایک محصور کن آبشار ہے، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنے سحر میں جگڑ لیتی ہے۔ اسے اکثر 1000 واٹر فالز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ واٹر فالز مختلف جھرنوں کے مجموعے سے بنتی ہے۔ یہ واٹر فال سرسبز و شاداب اور آسمان سے باتیں کرتی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ انڈونیشیا کا یہ ناہموار علاقہ ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور دلکشی سیاحوں کو اس قدرتی عجوبے کی طرف کھینچتی ہے۔ پنگ بیچ، پنگ بیچ جسے پنگ سینڈز بیچ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہاربر آئی لینڈ پر واقع ایک دلکش ساحل ہے۔ اس کی چمکتی گلابی رنگت سفید رنگ کے ساتھ مل کر کورل اور شیلز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے آتی ہے، جو ساحل کو ایک منفرد رنگ دیتا ہے۔ ساحل کا فیروزی پانی اور گلابی رنگ کی ریت کا ملاپ کا یہ قدرتی منظر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔
راجا ایمپیٹ انڈونیشیا کے مغربی پیپیوا صوبے میں واقع ایک خوبصورت جزیرہ ہے۔ راجا ایمپیٹ اپنی ناقابل یقین سمندری حیات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں 1500 سے زیادہ مچھلیوں کی اسپیشیز اور 600 کورل اسپیشیز کا گھر ہے۔ اس کا کرسٹل کی طرح صاف پانی ہے۔ یہ غوطہ خوروں اور سمندر کے شوقینوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ حیرت انگیز قدرتی مناظر انڈر واٹر لائفز کی وجہ سے سیاحوں کے لیے شہرت کا حامل ہے۔